گرامر کا محتاج کر کے، عربین کے عربوں کا محتاج کر کے۔ قرآن عربی زبان نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ فصاحت و بلاغت والا عربی اس کو کہا جاتا ہے جس میں انتہائی فصاحت و بلاغت ہو، جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ اور عجمی اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کچھ ڈال بھی سکتے ہیں کچھ نکال بھی سکتے ہیں، یعنی اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں، اس میں زیادتی بھی کر سکتے ہیں، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے جو قرآن کو عربی کہا وہ اس لیے ان معنوں میں کہا کہ یہ اتنی فصاحت و بلاغت والی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے پھر 4 بنیادی اصول لیے۔ پہلا اصول کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آئے، دوسرا اصول حکم اور تفصیل دونوں قرآن میں موجود ہوگا، تیسرا اصول اللہ کی سنت نہ کبھی تبدیل ہوئی ہے نہ اس کو کبھی ادھر ادھر کیا گیا ہے، چوتھا اصول کہ قرآن بہت آسان ہے یاد دہانی لینے والوں کے لیے، اس لیے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ایک ہی معنی دیں گے۔ السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے، اس کی مختصراً وضاحت کر دیں۔ اللہ کے قرآن سمجھنے کے اصول پر میرے 2 لیکچر پہلے سے موجود ہیں، لیکن شاید اسے غور سے سنا نہیں۔ قرآن کو کیسے سمجھا جائے اس پر کافی بحثیں ہوتی ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اس لیے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان میں ہدایت کی کتاب نہیں ہے تو آپ جواب دے بھی نہیں ہیں۔ پھر میں ایسے ظالم اللہ کو مانتا ہی نہیں جو میری زبان میں ہدایت نہ دے اور حساب کتاب اس سے رکھ دے، یہ قطعی غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں بحث میں نہیں پڑھوں گا، قرآن سے ہی قرآن کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں اس کی مختصراً وضاحت کر دوں گا۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 دیکھ لیجیے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتا رہوں گا کہ کس طرح یہ آج قابل عمل ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ آیت صرف 2 ہی طرح کی ہیں، تو اس کے لیے یعنی 3 کی 7 پہلے یہ دیکھ لیں۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ، وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس میں محکم پختہ آیتیں ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ کئی معنی دینے والی، بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے سو وہ اس سے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فساد گمراہی کی غرض سے، اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈتے کی غرض سے، اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نہیں سمجھتے مگر عقل والے، صرف عقل والے سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا روایتی ترجمہ۔ اب اس ترجمے سے خاص طور پر جو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کیا ہے اس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہے دوسری متشابہات ہے۔ اب انہوں نے محکمات کو کتاب کی اصل کہا ہے اور متشابہات کو مشتبہ بنا دیا کہ کئی معنی دینے والی۔ یہ ایک قطعی غلط الزام ہے، کیونکہ اگر کئی معنی دینے والی ہوتی تو یہ اللہ کے رسول کے دور میں ہی اسی وقت جب قرآن نازل ہوا تھا جب ہی یہ اختلاف سامنے آ جاتا ہے کہ کئی معنی دے رہی ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں، چاہے وہ انکار کرنے والے ابو جہل یا ابو لہب جیسے لوگ ہوں، یا روایتی طور پر جسے کہا جاتا ہے جو کفار قریش ہیں یا ماننے والے جو صحابہ ہیں، کسی نے کبھی معنی میں اختلاف نہیں کیا، سمجھ کر عمل کرنے میں ہی اختلاف رہا۔ جنہوں نے مان لیا اس پر سمجھ کر عمل کیا، اور جنہوں نے نہیں مانا، جو اللہ کو حاکم نہیں مانتے تھے، وہ اپنے الہ پر ڈٹے رہے، اپنے بتوں پر ڈٹے رہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مشتبہ تھا یا کئی معنی دینے والی بات تھی، یہ قطعی غلط ترجمہ ہے۔ آئیے پہلے اس کو سمجھ لیں یہاں اللہ کیا بات کر رہا ہے اور لوگوں نے کیا بنا دیا ہے صرف قرآن کو مشتبہ بنانے کے لیے۔ هو الذی، وہی ہے جو کہ انزل علیک الکتاب، سامنے لایا تم پر الکتاب، منہ آیات محکمات، اس میں آیتیں ہیں احکامات والی، محکمات جس میں حکم جمع ہے، ہن ام الکتاب، یہی الکتاب کا ماخذ ہے، یعنی یہ الکتاب کی اصل جڑ ہے، اس سے ہی پکڑنا، اس سے ہی اخذ کرنا، اس سے ہی آپ کو سب کچھ اصول لینا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اگلی ملتی جلتی، متشابہ کہتے ہیں ملتی جلتی کو، سملیرٹی کو، جس طرح 2 ہم شکل جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، 2 ہم شکل ہوتے ہیں، تو اس کو ہم شکل کو متشابہ کہا جاتا ہے، اگر ہم شکل نہ ہو تو متشابہ اس کو نہیں کہیں گے۔ اور یہ خود بھی کئی جگہ متشابہات کا ترجمہ ملتا جلتا کرتے ہیں، مشتبہ نہیں کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس جن لوگوں کے پلٹنے میں ٹیڑھ پن ہے، یعنی کہ ان کے دل میں کجی ہے، بلکہ پلٹنے میں ٹیڑھ پن ہے، پلٹنے نہیں چاہتے ہیں، باپ دادا کے دین کو لے کر چلنا ہے، ہمارے اکابرین کیا کریں، ہمارے علماء کیا کریں، 1500 سال سے کیا ہوتا چلا آ رہا ہے، تو یہ لوگ ہیں جن کے پلٹنے میں ٹیڑھ پن ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ اتباع کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جو ملتا جلتا ہے اس سے تلاش کرتے ہیں الفتنہ، یعنی خاص آزمائش،
پرکھ کر الگ کرنا. وابتغاء تعویلہ، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس کا انجام. وما یعلم تعویلہ، اور جو یہ علم ہے اس کے انجام کا، الا اللہ، صرف اللہ کو. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ ہیں، راسخ ہیں، مضبوط ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم نے مانا اس کتاب کے ذریعے، کل من عند ربنا، ہر ایک جو ہمارے رب کے پاس سے ہی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو یہ یاد دہانی ہے صرف مغز کی قوت والوں کے لیے، یعنی عقل مند لوگوں کے لیے. لب کہتے ہیں مغز کو، الباب جمع ہے تو مغز کے پرمغز قوت والوں کے لیے، اس لیے اس کو عقل مند کہا جاتا ہے. تو یہاں جو اصل بات ہے، اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے، جو کتاب ہم تمہارے سامنے لائے ہیں، اس میں آیتیں دو طرح کی ہیں. ایک محکمات ہے جو کتاب کا ماخذ ہے، جو کتاب یعنی اسی سے آپ کو پکڑنا ہے، اخذ کرنا ہے، اور دوسری اس کی ملتی جلتی، یعنی اس کی حکم اور تفصیل. آپ کہیں متشابہ ایک طرح کی تفصیل ہے، محکمات احکامات والی آیت ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے اللہ نے کہا واقیم الصلاۃ، یہ حکم ہے کہ صلاۃ قائم کرو، لیکن اب کیسے کرو، کس طرح سے کرو، کب کرو، اور کیا اس کی پوری تفصیلات جو ہے، اس کو اللہ نے متشابہ کہا ہے. اسی لیے اللہ نے کہیں اس کو کتاب علم کہا ہے، کہیں حکمت فصلت کہا ہے کہ احکامات اور پھر اس کی تفصیل. تو یہ جو ہے دراصل متشابہ مشتبہ نہیں ہے، بلکہ ملتی جلتی بات ہے. تو جن لوگوں کے پلٹنے میں ٹیڑھپن ہے، جو پلٹنے ہی نہیں چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اسی پر چلتے رہیں جیسے دنیا چل رہی ہے، یا اسی پر رہیں جو اس پر ہمارے اکابرین تھے، جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آ رہے ہیں، یا جسے ہمارے یہاں علماء نے بنا رکھا ہے کہ ہمارا فرقہ جو ہے وہ صحیح ہے، ہم صحیح ہیں، 73 فرقے ہوں گے اور ایک نجات دہندہ وہ ہم ہی ہیں، اپنا اپنا ایک اپنی اپنی ایک شاخ بنا کر بیٹھے اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. قرآن یہ قطعی نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی آیتوں پر آئے گا اسی کو نجات ملے گی. تو یہ لوگ جن کے پلٹنے میں ٹیڑھپن ہے، وہ جو ملتی جلتی ہے اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، احکامات نہیں لیتے ہیں، بلکہ جو تشریح ہے، جو اس کی تفصیل ہے، اس کو مختلف معنی دے کر الگ الگ کر دیتے ہیں اور متشابہ کو مشتبہ بنا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ فتنہ تلاش کرتے ہیں. یعنی اب اس میں فتنہ یوں کرتے ہیں کہ وہ عمل کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. جیسے اللہ نے نماز یعنی صلاۃ قائم کرنے کا، انہوں نے نماز پڑھنے پر لگا دیا. پھر اس کے بعد وہ اس کا انجام بھی تلاش کرتے ہیں. اب اللہ نے تو صلاۃ کا انجام بتایا کہ کیا نتیجہ ہے، لیکن یہ اپنے طور پر لاتے ہیں کہ متقی کیا ہوا، وہ نماز پڑھنے والا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، داڑھی رکھا ہو، پاجامے اوپر کیا ہو، یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے انجام لے کر آ گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ علم ہے اس کے انجام کا صرف اللہ نہیں، اللہ جو انجام دے رہا ہے، جو اللہ نتیجہ بتا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اپنی طرف سے کیوں اس کی تعویلات گھڑ رہے ہو؟ اپنی طرف سے آپ اس کے بلا وجہ یعنی کہ ایک گھڑ ہے مات کے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اللہ آپ کا اس کا انجام بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہے. جیسے اللہ نے صلاۃ کا انجام بتا دیا کہ تنہی الفحشاء والمنکر. اگر وہ نتیجہ نہیں آ رہا تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی صلاۃ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی نہیں کہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس نے تو اپنی کتاب میں بتا ہی دیا ہے. اس کے بعد جو لوگ علم میں پختہ ہیں، جو علم میں راسخ ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے ذریعے مان لیا، جو کتاب میں بات آ گئی اس کو مان لیا. کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ ہمارے رب کے پاس ہے. اللہ کے احکامات یقینی سی بات ہے اس کی کتاب میں اس کی طرف سے موجود ہے. تو جو یہ یاد دہانی ہے پر مغز قوت والوں کے لیے، جو عقل مند لوگ ہیں وہ یاد دہانی لیتے ہیں، کیونکہ عقل مند ہی سے سمجھتا ہے. بیوقوف تو سمجھتے ہیں نہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے باپ دادا پر چل رہے ہوتے ہیں، روایتوں پر چل رہے ہوتے ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس ہمارے یہاں یوں چل رہا ہے، دنیا یوں چل رہی ہے، ہمارا فقہ یوں چل رہا ہے، اس لیے یوں ہی چلنا ہے، جس کو اپنا امام بنا رکھا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے کہ قرآن میں آیت دو ہی طرح کی. اب احکامات تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ احکامات ہی حکم ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ایک حکم ہے، لیکن اب کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہے متشابہات. تو متشابہات کو کیسے سمجھا جائے؟ اب سیدھی سی بات ہے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی آیتیں احکامات والی ہیں اور کون سی متشابہ ہے، اس کی تفصیل ہے. اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے پھر قرآن سے ہی ہم اصول لیتے ہیں. اور میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، مختصراً بتا رہا ہوں، اس لیے مختصراً 4 اصول اخذ کیے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو پہلے اصول کے لیے سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 82 یعنی 4 کی 82. اب یہاں دیکھیے جو ان کا ترجمہ لکھا ہے، پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے. گو کہ یہ روایتی ترجمہ بھی ٹھیک ہے، بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے. افلا یتدبرون القرآن، پس کیا وہ یہ تدبر نہیں کرتے القرآن میں. ولو کانا، اور اگر ہے، من عند غیر اللہ، غیر اللہ کے علاوہ کے پاس سے، یعنی غیر اللہ کے پاس سے اگر ہے، لوجدوا، ضرور وہ پاتے، فی ہے اس میں، اختلافا کثیرا، بہت اختلاف. یعنی قرآن میں لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں،
قرآن میں اگر وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، تدبر کریں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، تو سیدھی سی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اگر یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتی تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ تو اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ کہیں بھی قرآن میں اختلاف نہیں آئے گا، متشابہ کو مشتبہ بنا کر اختلاف پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ متشابہ کو متشابہ کر لیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا، قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں اللہ نے کہا کہ 2 وقت نماز پڑھو، کہیں کہہ رہا 3 وقت، کہیں کہہ رہا 4 وقت، کہیں کہہ رہا 5 وقت۔ 2 3 4 5 میں بڑا فرق ہے، بہت اختلاف ہے، ہر جگہ ایک ہی جیسا وقت آئے گا۔ تو یہ پہلا اصول ہو گیا کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا اصول، یہ آپ سورہ ہود یعنی سورہ نمبر 11 اور اس کی آیت نمبر 1 دیکھ لیجیے۔ یہاں ان کا ترجمہ ہے الف لام را، یہ کتاب ہے، اس کی آیات مضبوط کی گئیں، پھر تفصیل کی گئیں حکمت والے خبردار کے پاس سے۔ گو کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے الف لام را کا ترجمہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی آیات مضبوط کی گئی اور تفصیل کی گئی ہیں۔ اب مضبوط کیسے کی گئی؟ کیا وہ کوئی بنیادیں ڈال کر، سیمنٹ بجری ڈال کر مضبوط کی گئی ہیں، یا واقعی وہ کیا کچھ ہے؟ اس کو سمجھنا ہے کہ یہ مضبوط کیسے انہوں نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد تفصیل، یعنی لیکن وہ تفصیل بھی دی گئی، اب کیسے مضبوط کی گئی اس کی تفصیل بھی ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھیے یہاں اللہ بات کیا کہہ رہا ہے، الف لام را، یہ حرف مقطعات اس کو کہا جاتا ہے، اس کو آپ حرف مخفف بھی کہہ لیں۔ تو الف ہے دراصل آمنہ یعنی مان لو، لام لا ریب جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اور را مطلب دیکھو، تو مانو کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، دیکھو کیا کچھ دیکھنا۔ اسی کی وضاحت ہے کہ کتاب حکمت آیات ہو، کتاب ہے، احکامات ہے اس کی آیتوں میں، ثم فصلت، پھر تفصیل ہے، من لدن حکیم خبیر، خبر سے حکم دینے والے کے پاس سے۔ حکیم حکمت والا نہیں ہے بلکہ حکم دینے والا، اور خبیر خبر رکھنے والا۔ تو خبر سے حکم دینا جو ہے وہ اللہ کے پاس سے ہی ہے۔ تو اللہ یہاں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتوں میں ہی احکامات دیا ہے، اور پھر اس کی تفصیل بھی دے دی ہے اپنے پاس سے، جو حکم دینے والا، خبر رکھنے والا ہے، جو خبر سے حکم دینے والا ہے۔ اللہ کے احکامات اس کی خبر کے ذریعے یعنی اس کی کتاب کے ذریعے آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر کہہ دیا کہ مان لو، دیکھو کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتوں میں ہی احکامات بھی ہے، پھر اس کی تفصیل بھی ہے اس خبر سے حکم دینے والے کے پاس سے۔ اس کو اگر آپ ضمناً تھوڑا سا اور سمجھنا چاہیں تو 7 کی 52 میں اللہ نے کہا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 52، یہاں ان کا جو ترجمہ، اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس ہم نے تفصیل سے یہاں بیان کیا علم کی بنیاد پر، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ یہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یقیناً ہم نے انہیں دیا ایک کتاب کو، فَصَّلْنَاهُ، اسے ہم نے واضح کر دیا، اسے ہم نے کھول دیا، عَلَىٰ علم، علم پر، ہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت ہے ماننے والی قوم کے لیے۔ تو جو ماننے والی قوم ہے وہ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ اللہ نے جو کتاب دیا ہے اس کی تفصیل بھی علم کی بنیاد پر کر دیا ہے، علم پر اس کی تفصیل کر دیا ہے۔ اگر ہم اس سے علاوہ ہٹ کر کوئی تفصیل دے رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے ہم نے اللہ کو کم علم کر دیا۔ اللہ کی تفصیل بہت واضح ہے، اس لیے صرف اس کا ترجمہ ہی کرنا چاہیے، بات وہیں سے بہت زیادہ واضح ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے یہاں بچپن سے روایتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اوپر سے روایتی مترجمین، اور انہوں نے گرامر کے نام پر اور عربی زبان کے نام پر، چاہے وہ سعودین زبان کچھ اور، اس کے نام پر اتنا فساد، اتنا بگاڑ پیدا کر رکھا ہے کہ اس کی تفصیل پر وہ جان ہی نہیں چاہتے جب تک اس کی تشریح نہ کی جائے، سمجھنے ہی نہیں چاہتے کہ اللہ کی بات کافی ہے، اپنے طور پر اس سے مزید کھولنا چاہتے ہیں، مزید سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو اپنی بات سمجھا نہیں سکا، ہم زیادہ علم والے کہ اس کی تفصیل سمجھا دیں۔ تو یہ اپنے ذہنی خرافات کو ختم کرنے کے بجائے کتاب پر الزام تراشی کر دیتے کہ اللہ نے تفصیل دی نہیں، اس لیے ہمیں تفصیل کرنی پڑ رہی ہے، اور پھر شرح کے نام پر موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئی ہیں۔ جبکہ اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ کتاب دی ہے کہ علم پر ہم نے اسے کھول دیا ہے، ہدایت اور رحمت ہے ماننے والی قوم کے لیے۔ تو یہ بہرحال ہو گیا 2 اصول۔ تیسرے اصول کے لیے آپ آ جائیے سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 اور اس کی آیت نمبر ہے 43۔ یہاں جو ان کا ترجمہ ہے گو کہ اس کا آدھا ہی لینا چاہیے، لیکن میں پوری آیت لیتا ہوں کیونکہ آدھی آیت سے بات کچھ کی کچھ اور بن جاتی ہے، پوری آیت لینے سے بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان کا جو ترجمہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سبب اور بری چال کے سبب، اور بری چال کا وبال صرف اس کے کرنے والے پر پڑتا ہے، تو کیا وہ صرف پہلوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں؟ سو تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا، یہ چھوٹا سا نو جو لگا، یہ بات چلی آ رہی کہ پہلی آیت میں جو بات ہے اسی کا تسلسل ہے، یعنی کہ ایسے لوگ
جن کے پاس پیش کرنے والے آئے ہیں تو جب وہ اللہ کی کتاب پیش کی جاتی ہے تو وہ صرف نفرت کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ جو بڑھائی کرتے ہیں فی الارض زمین میں یا پستوں میں، ومکر السیئ اور بری مکاری کیا کرتے ہیں. ولا یحیق المکر السیئ، اور یہ وبال پڑتا ہے بری مکاری کا الا باہلہ، صرف اس کی اہلیت والوں کو. تو جو لوگ بری مکاری کرتے ہیں اس کے غلط نتائج بھی انہی لوگوں پر پڑتے ہیں جو اس کی اہلیت کے اختیار کیے ہوتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر نہیں سمجھ میں آتا، تو یہ ایک بہت بری چال ہے کہ اب اس کے لیے انہوں نے چاہے وہ سایہ ستہ لیا، سایہ اربا لیا، یا کوئی اور کتاب کا سہارا، کسی چیز کا بھی سہارا لے لیا اللہ کی کتاب کے علاوہ. یہ ایک اتنی بڑی مکاری ہے، اتنی بری مکاری ہے. تو اس کا وبال، اس کا غلط نتیجہ اس کی جو ہے وہ بھی اس کی اہلیت والے ہی بھگتتے ہیں. بدامنی کا شکار اسی لیے یہ لوگ ہیں، معاشی بدحالی کا شکار اسی لیے ہیں، اخلاقی پستی کا شکار یہی لوگ ہیں. یعنی ہر برائی انہی لوگوں کے اندر موجود ہے جو اللہ کے کلام کو نام لے کر غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ساتھ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کا کلام تو خالص سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو یہ اصل مشرک ہے، اس لیے اس کا وبال بھی اس کی اہلیت والوں پر ہی پڑتا ہے. تو آگے اللہ کہہ رہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، بس کیا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پہلوں کا طریقہ کار، یعنی یہ انتظار کرے پہلے والوں کو جس طرح عذاب آیا تھا ایسے ان کو بھی عذاب ہے، یا پہلے والوں کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا تھا ایسا ان کے ساتھ بھی اس طرح سے ہو جو قرآن میں واقعات بتائے گئے. تو اللہ کیا کہہ رہے کہ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس ہرگز تم اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے پہلے والوں کو اگر کسی بات پر سزا دی تو تمہیں چھوڑ دے گا، تمہیں بھی اسی بات پر پکڑے گا. اللہ نے جو تفصیل بتائی اس کے مطابق، کہانیوں کے مطابق نہیں، جو آپ نے کہانی قصہ بنا دیا، اساطیر الاولین بنا دیا، یہ نہیں ہوگا. قرآن کو جب آپ قرآن سے سمجھیں گے تو آپ کو وہ نتائج سمجھ میں آ جائیں گے کہ وہی نتیجہ آج بھی مل رہا ہے جو نتیجہ پہلے والی قوم کو ملا کرتا تھا. تو ہرگز اللہ کے طریقہ کار میں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز تم اللہ کے طریقہ کار کے لیے اس کو تحویل میں بھی نہیں پاؤ گے. اب تحویل کا دو مطلب، یہ اس کا مادہ اصل میں ہال ہے. ہال کہتے ہیں ارد گرد کو، ماحول اسی سے بنا ہے. تو تم اسے کبھی ارد گرد ہوتا بھی نہیں پاؤ گے، تمہیں اسے ادھر ادھر ہوتا نہیں پاؤ گے، تم اسے تغیر نہیں پاؤ گے، کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ تمام معنی دے سکتے ہیں. تو یہ تیسرا وہ اصول ہے کہ اللہ کے طریقہ کار میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی ہے، نہ کبھی اس کو ادھر ادھر کیا گیا ہے. کہ مثال کے طور پر جی اللہ نے تو انسان کی پیدائش کے بتا دیا کہ مرد اور عورت دونوں ملیں گے تو اس کے بعد ہی ہوگا، لیکن عیسیٰ کے لیے بغیر باپ کے پیدا کروا دیتے. یہ سنت میں تبدیلی ہے. تو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کہیں کہا کہ ہم نے اس موقع پر اپنی سنت کو تحویل میں لے لیا تھا، ادھر ادھر کر دیا تھا، قبضے میں لے لیا تھا، یا اس کو ہم نے بدل دیا تھا. ایسا ہرگز نہیں. تو اللہ کی سنت نہ کبھی تبدیل ہوئی ہے، نہ کبھی اس میں کوئی تغیر ہوا ہے، نہ اسے ارد گرد کیا گیا، ادھر ادھر کیا گیا ہے، نہ اس کو تحویل میں لیا گیا یا قبضے میں لیا گیا. اگر آپ اردو کے تحویل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی بات یہی ہے، تو اسے قبضے میں بھی نہیں لیا گیا. تو اللہ کی سنت جو ہے نہ کبھی تبدیل ہوگی اور نہ کبھی اس میں کوئی تغیر ہوگا، کوئی اس کو ادھر ادھر کیا جائے گا. تیسرا اصول یہ مل گیا. چوتھے اصول کے لیے آپ آ جائیے سورہ قمر، یعنی سورہ نمبر 54. اس کی 4 آیتوں میں یہ بات ہے. آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 ایک ہی بات ہے. اس کا جو انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے. اب یہ دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے القرآن کو آسان کیا، لِلذِّکْرِ یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ پس کیا ہے کوئی یاد دہانی لینے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا. تو اللہ نے اپنے قرآن کو بڑا آسان کیا ہوا ہے. کس کے لیے؟ جو یاد دہانی لینا چاہتے ہیں. یاد دہانی لینے والوں کے لیے آسان ہے، جو یاد دہانی نہیں کر لینا چاہتے وہ اپنی پکڑاہٹ چاہتے ہیں، اپنے اکابرین کو چاہتے ہیں کہ ان کو اوپر رکھا جائے، یا اپنے فقہ کو چاہتے ہیں کہ وہ بلندتر ہے، وہ اوپر رہے. تو ایسے لوگ ہرگز قرآن کو آسان نہیں سمجھتے. انہی لوگوں نے قرآن کو مشکل بنا دیا ہے، گرامر کا محتاج کر کے، عربین کے عربوں کا محتاج کر کے. قرآن عربی زبان نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ فصاحت و بلاغت والا عربی اس کو کہا جاتا ہے جس میں انتہائی فصاحت و بلاغت ہو، جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے. اور عجمی اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کچھ ڈال بھی سکتے ہیں، کچھ نکال بھی سکتے ہیں، یعنی اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں، اس میں زیادتی بھی کر سکتے ہیں، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ نے جو قرآن کو عربی کہا وہ اس لیے ان معنوں میں کہا کہ یہ اتنی فصاحت و بلاغت والی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا. اس لیے ایک لفظ بھی لوگ ادھر ادھر نہیں کر سکے. دنیا بھر والوں نے بڑی کوششیں کی کہ قرآن کو کوئی تبدیل کر لیا جائے، لفظوں کو ہیر پھیر کر لیا جائے، اور اس کے نام پر انہوں نے ہرش قرآن، فرش قرآن اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے رکھے ہیں، گولڈن قرآن
اور نیٹ پر اس کی بڑی تشہیر بھی کی جا رہی ہے کہ جو قرآن تو 17-18 طرز کا ہے، کون سا آپ مان رہے ہیں، آپ کے پاس تو یہ والا موجود ہے۔ یہ کہانیاں صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو قرآن سے متنفر کیا جائے، قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کیا جائے، قرآن کو مشتبہ بنایا جائے، تو جبکہ اللہ نے اسے مشتبہ نہیں بنایا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اس کی آیتوں میں احکامات بھی ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہے۔ تو حکم اور متشابہ کو انہوں نے مشتبہ کر دیا، حکم تو رہنے دیا کیونکہ قرآن تو تبدیل نہیں کر پائے بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ متشابہ کو مشتبہ بنا دیا اور اس سے پورے قرآن کو بھی شبے میں ڈال دیا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ تھے مختصراً اصول قرآن سمجھنے کے۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں دو ہی طرح کی آیتیں ہیں، یا تو احکامات ہیں یا پھر اس سے ملتی جلتی تفصیل، اس احکامات کی تفصیل ہے۔ احکامات والی آیت سیدھی سی بات ہے کہ بالکل واضح ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، اب اس حکم پر عمل درآمد کیسے ہوگا، اس کو کس طرح سے دنیا والے عمل کر سکیں، انسان اس کو کس طرح اپنے لیے قابل عمل بنائے، تو اس کے سمجھنے کے لیے پھر 4 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آئے، دوسرا اصول حکم اور تفصیل دونوں قرآن میں موجود ہوگا، تیسرا اصول اللہ کی سنت نہ کبھی تبدیل ہوئی ہے نہ اس کو کبھی ادھر ادھر کیا گیا ہے، چوتھا اصول کہ قرآن بہت آسان ہے یاد دہانی لینے والوں کے لیے، اس لیے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ایک ہی معنی دیں گے، تو قرآن کے ایک لفظ کے ایک ہی بنیادی معنی لیا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لے کہ اردو زبان میں ایک ہی لفظ ہوگا، اردو زبان میں مختلف ہو جائے گا، لیکن اس کے بنیادی معنی میں فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر سما کے معنی ہے بلندی، بنیادی معنی بلندی۔ اب یقینی سی بات ہے کہ قرآن میں کس بلندی کی بات ہو رہی ہے، وہ آیت پڑھ کر اس کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کس بلندی کی بات ہو رہی ہے، کردار کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، معاشرتی بلندی کی بات ہو رہی ہے، معیشت کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، کسی قوم کی سربلندی کی بات ہو رہی ہے، کسی شخص کی سربلندی کی بات ہو رہی ہے، یا یہ آسمان والے بلندی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بنیادی معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، ہر جگہ بلندی ہی ہوگی۔ کس بلندی کی بات ہو رہی ہے وہ پوری آیت پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس میں اردو کے لفظ میں نہیں اٹکنا ہے، لیکن بنیادی معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تو بنیادی معنی ایک لفظ کا ایک ہی لیا جائے گا، چاہے وہ قرآن میں سینکڑوں جگہ کیوں نہ استعمال ہو۔ تو یہ ہے مختصراً اصول قرآن سمجھنے کے، قرآن سے ہی اس کے مطابق قرآن کو سمجھیں۔ اگر کوئی غلطی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کریں، ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں گے، اور اگر غلطی نہیں ہے تو پھر اسے مان لیں کہ قرآن کی طرف متحد ہونے کے لیے یہی واحد راستہ ہے کہ قرآن سے ہی قرآن سمجھنے کے اصول لیے جائیں۔ اگر اپنے اکابرین کے اصول لیں گے، اپنے اماموں کے اصول لیں گے، اپنے فقہ کے اصول لیں گے، تو یاد رکھیے کبھی قرآن کی ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ گرامر کے محتاج رہیں گے، اگر آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کے سہارے کے محتاج رہیں گے، چاہے وہ لغات کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی تشریح کے نام پر ہو، یا چاہے عربی زبان کے قواعد کے نام پر ہو، کیونکہ یہ جو مروجہ عربی کے گرامر بنائے گئے ہیں وہ قرآن سے انحراف کے لیے بنایا گیا۔ قرآن اپنی گرامر خود بتاتا ہے، اللہ نے کوئی گرامر کی کتاب نہیں دی۔ اگر گرامر صحیح سمجھنا ضروری ہوتا تو پہلے اللہ کو گرامر کی کتاب دینی چاہیے تھی، اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ قرآن سمجھو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر جگہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی زبان کا بولنے والا ہو، وہ جب زبان سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ گرامر کے مطابق نہیں بولتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، اس کے والدین سمجھتے ہیں، اس کے سرپرست سمجھتے ہیں، جو اسے پال رہے ہوتے ہیں اسے سمجھتے ہیں، معاشرہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی بات سمجھا لیتا ہے اور پھر سمجھ بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ زندگی بھر اس نے گرامر کے اصولوں کو نہیں اپنایا، کبھی اس نے گرامر سے بات نہیں کی۔ آپ خود اردو زبان میں کیونکہ پاکستان کی مثال دوں گا کہ پاکستان میں جو اردو بولی جاتی ہے، آپ پورے پاکستان میں مجھے 10 آدمی دکھا دیں جو گرامر کے مطابق اردو صحیح بولتے ہیں، نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن سب ایک دوسرے کی بات سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن کی زبان اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب دیا ہے، اس میں ہدایت موجود ہے جو انسانوں کی زبان میں دی گئی ہے، لہذا جو سمجھنا چاہتا ہے اسے اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ قرآن کی یہ زبان ایسی کیوں ہے، اللہ نے کسی اور زبان میں ہدایت کیوں نہیں دیا، اس پر میرے الگ سے لیکچر ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو وہ سن لیں۔ اس وقت کیونکہ مختصراً یہ وضاحت کرنے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے، تو قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے بنیادی طور پر یہ مختصر سے اصول ہیں۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔